الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعنه رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلی حدیث ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھی تھی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو اس لیے ان کا نام یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف عطف کر دیا ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، کن سے؟ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان عمر، بے شک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مر بحسان، وہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے۔ حسان بن ثابت انصار کے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور تھے، اور عرب کے اندر سب سے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 54 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور بعض کے نزدیک 55 ہجری میں، اور وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ، گزرے، بحسان، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے۔ ینشد فی المسجد، وہ اشعار پڑھ رہے تھے مسجد میں۔ انشاد اصل میں کہتے ہیں دوسروں کو اشعار سنانا، چاہے وہ پھر غنا کے ساتھ ہو یا بغیر غنا کے ہو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے سیدنا حسان بن ثابت کے پاس سے کہ ینشد فی المسجد، وہ مسجد میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلحظ الیہ، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت کی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ لحظ الیہ یعنی کن اکھیوں سے دیکھنا، تنقیدی نظر سے دیکھنا، یعنی سر ہلا کر انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈھونڈا نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کے ذریعے سے انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئے، بھانپ گئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ عمل برا لگ رہا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، قد کنت انشد فیہ، یقیناً میں پڑھا کرتا تھا اسی مسجد کے اندر۔ قد کنت انشد فیہ، یقیناً میں پڑھا کرتا تھا اسی مسجد میں، یعنی اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتا تھا اس مسجد میں۔ وفیہ، اور اس مسجد کے اندر، من ہوا خیر من کا، وہ ہستی موجود تھی جو آپ سے بہتر تھی، یعنی جو آپ سے بہتر تھی، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی موجودگی میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کے سامنے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر بحسان، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ ینشد فی المسجد، وہ مسجد کے اندر اشعار پڑھ رہے تھے۔ فلحظ الیہ، تو سیدنا عمر فاروق نے ان کی طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ فقال، تو سیدنا حسان نے جواباً کہا، قد کنت انشد فیہ، یقیناً میں پڑھا کرتا تھا اسی مسجد کے اندر۔ وفیہ، اور اس مسجد کے اندر، من ہوا خیر من کا، وہ ذات موجود تھی، وہ ہستی موجود تھی جو آپ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی موجودگی میں پڑھا کرتا تھا، تو آپ نے تو کبھی بھی اس کو برا نہیں منایا، تو لہٰذا آپ بھی اس کو برا نہ سمجھیں، برا نہ منائیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر اشعار پڑھنا جائز ہے، لیکن چند شروط کے ساتھ۔ مسجد میں آپ چند شروط کے ساتھ اشعار پڑھ سکتے ہیں۔
نمبر 1، وہ شعر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جس کا موضوع مفید ہو اور مصلحت پر مبنی ہو، وہ عشق و محبت والے اشعار نہ ہوں، لہو و لعب پر مشتمل اشعار نہ ہوں، قصے کہانیوں پر مشتمل اشعار نہ ہوں، بلکہ وہ حقائق پر مبنی اشعار ہونے چاہیے، خیالات مفروضے نہ ہوں۔ نمبر 2، اشعار کے ذریعے سے کسی کی حجب بیان کرنا مقصود نہ ہو، یعنی حجب سے مراد کسی مسلمان کی، آپ کافر کی اگر حجب کر رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے، کیونکہ آپ اسلام کو سر بلند کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں اور کفار کو آپ وہاں پر ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اشعار کریں، اشعار مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد کے نمازیوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نمازی میں سے کسی کو عبادات کی ادائیگی میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف ہوگی تو پھر اشعار پڑھنا جائز نہیں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے، حالانکہ لہسن اور پیاز یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، آپ نے کچا جو بندہ کھا لے اس کو مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اس کے اندر کیا تھی؟ نمازیوں کی مصلحت تھی، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہی چیز ہے یہاں پر، اگر نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اشعار وہ چاہے مفید ہوں، مصالح پر مبنی ہوں، اس کے اندر اسلام کی سربلندی کا ہی ذکر کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی نمازی کو اگر تکلیف دے رہے ہیں پھر نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ وہ عبادت میں اس کو خلل آ رہا ہے۔ اور اسی طرح کہیں اس بات کا بھی اندیشہ نہ ہو کہ اشعار پڑھنے کی وجہ سے جھمگھٹا لگ جائے گا اور پھر نمازیوں کو کافی پریشانی لاحق ہوگی۔ اور پھر یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے، وہ کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید نہیں بنایا فوری طور پر، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، بلکہ ان کے ادب اور ان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے کیا ہے، صرف آنکھوں سے دل کی ناراضگی کا اظہار کیا، سر سے بھی اشارہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کی منزلت تھی، ان کی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک موجود تھی۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر اشعار پڑھنا، اس کو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا، اور یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی۔ اور اس طرح یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اشارے کی وجہ سے عمل جائز ہے، بالخصوص جب کسی کے اشارے کو فراست سے سمجھ لیا جائے، یعنی اس کی منشا کیا ہے تو اس کے اوپر پھر عمل کرنا جائز ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حق گوئی میں لومۃ لائم کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سیدنا حسان نے سیدنا عمر فاروق کی ناراضگی کو دیکھ کر برملا کہہ دیا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو جائز رکھا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول حجت ہے، آپ کا فعل بھی حجت ہے اور آپ کی تقریر بھی حجت ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اگر آپ اس کو منع کر دیں گے تو پھر وہ حرام ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر مساجد کی حرمت کا بیان بھی موجود ہے کہ اس کی تعظیم کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور سیدنا عمر فاروق نے اس کو منافی سمجھا تھا اس کے، اس لیے انہوں نے ان کو آنکھیں دکھائیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ یعنی بیان ہوا وہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر اشعار پڑھنا جائز ہیں، لیکن وہ جو میں نے آپ کو چند شروط بیان کر دی ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پہ بس جب آپ اشعار پڑھیں گے تو نمازیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو عبادات کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع رجلا، جو شخص کسی آدمی کو سنے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتلا دیا کہ رجلا سے مراد عورت اس سے نکلتی نہیں ہے، عورت اس کے اندر شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت کو سنے تو پھر یہ کام نہیں کرنا، عورت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور وہ وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے پچھلے دروس کے اندر بیان کر دی ہیں کہ کیا وجہ ہے
کہ مرد کا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ من سمع رجلا، جو شخص کسی بھی آدمی کو سنے، ینشد ضالۃ، وہ اعلان کر رہا ہے، ینشد وہ کیا کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، گمشدہ چیز کی تلاش کرنے کے بارے میں دوسروں سے پوچھ رہا ہے یا اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہے۔ ضالہ اصل میں کہتے ہیں گمشدہ جو مویشی ہوتے ہیں، جیسے اونٹ ہو گئے، بکری، گائے وغیرہ، ان کو ضالہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز گری ہوئی ملتی ہے، یعنی اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے، اس کو ہم لقطہ کہتے ہیں۔ من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، جس شخص کو آپ سنیں کہ وہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کے بارے میں پوچھتا پھر رہا ہے، فلیقل، تو پس چاہیے کہ وہ کہے، یعنی سننے والا یہ بات کہے، لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گم شدہ چیز کو تم پر واپس نہ لوٹائے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ یہ مساجد ان باتوں کے لیے بنائی نہیں گئی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مساجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا یا ان کا ڈھنڈورا پیٹنا یہ حرام ہے، منع ہے، کیونکہ مساجد کی غرض و غایت اور تعظیم و تشریف کے یہ خلاف ہے۔ مساجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب یہاں پر ایسے کام کیے جائیں جن کا کوئی مقاصد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مسجد کے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو تم اس کو بد دعا دو، اور یہ بد دعا دلوانا یہ اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ اگر جائز ہوتا تو آپ بد دعا نہ کرواتے۔ تو اس کے اندر تو لفظ آیا ہے ضالہ، یعنی کہ جو آپ کا گمشدہ جانور وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو کوئی اور چیز، جانور کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کی گم ہو گئی تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قسم کی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں کیا جائے گا، وہ مساجد میں اعلان کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر وہ بندہ مسجد سے باہر یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جواز موجود ہے، لیکن مسجد کے اندر نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں ہی آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو پھر آپ مسجد والوں میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کی چیز موجود ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باہر سے ملی ہے تو اندر آ کے پوچھنا پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گمشدہ چیز کو مسجد میں اگر کہیں پر آپ لٹکا دیتے ہیں، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص لے کر چلا جائے جس کی وہ چیز نہ ہو، تو اس لیے پھر مناسب ہوتا ہے کہ آپ ایسے ذمہ دار کے ہاتھ میں وہ دے دیں، وہ چاہے مؤذن ہو، امام ہو، مسجد کا متولی ہو، کوئی بھی ہو، تاکہ وہ اس چیز کو امانت کے ساتھ، امانت سمجھتے ہوئے وہ اس بندے تک پہنچا دے جس کی وہ چیز ہو۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مساجد کی تعمیر اور غرض و غایت کے منافی کوئی بھی کام ہوگا وہ مسجد میں کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مساجد میں ہم افطاری وغیرہ کرتے ہیں یا پھر ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خیر اور احسان کے کام ہے، اور پھر مسجد کے اندر کھانا ممنوع نہیں ہے، کھانا ممنوع نہیں ہے، لیکن ہاں اگر مستقل عادت بنا لی جائے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں یہاں پر حسن تعلیم کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم کے ساتھ علت کو بھی ذکر کر دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، ایک تو سننے والے کو اطمینان ہو جاتا تھا، پھر دوسرا شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان کی حکمت اور مصلحت جو ہیں وہ واضح ہو جایا کرتی تھی، اور پھر تیسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ علت ایسی ہے جو متعدی ہو اور اس پر قیاس ممکن ہو تو مزید احکام کا استنباط علماء پھر اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز یہاں سے علماء یہ بھی نکالتے ہیں کہ لا ردہ اللہ علیک، کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے گمشدہ چیز اللہ رب العالمین بندے تک خود پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو اعلان کرنے کے بجائے انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ وہ بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم والی، جو ایک بندہ بڑا دور لمبا سفر کر کے جاتا ہے، یعنی بیابان جنگل کے اندر، اور وہاں پر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اس کے اوپر، اس سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں وہاں پر نظر آتا،
ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، کہیں نہیں ملتا، تھک ہار کر پھر وہ موت کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر دوبارہ لیٹ جاتا ہے، دوبارہ جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہی کیا نام ہے اپنے جانور کو سواری کو پاتا ہے، سامان بھی موجود ہے، کھانے کا بھی، پینے کا، ہر چیز اسی طرح موجود ہے، تو پھر وہ ایک جملہ بھی اگرچہ غلط کہہ دیتا ہے، اور وہ صرف کیا ہے، صرف خوشی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو وہاں پر وہ اس واقعے کو تو نبی علیہ السلام نے توبہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں اس ضمن میں وہ بیان کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ یقین انسان کو ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو مساجد کے اندر آ کر گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا یہ درست نہیں، اور ہمارے ہاں جو معاشرے میں چلتا ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ مساجد کی بنانے کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ذکر الہی ہے۔ تو جب آپ مساجد کے اندر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر جو مقصد تھا مسجدوں کے بنانے کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے مساجد میں کسی بھی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں ہم نے کرنا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو، اذا جب رأیتم تم دیکھو، یہاں پر رؤیت سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور رؤیت بصریہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، دونوں مراد ہو سکتی ہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے یا خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ من یبیع، کہ جو شخص بیچ رہا ہے، من یبیع کہ جو شخص بیچ رہا ہے، او یبتاع یا وہ خرید رہا ہے، فی المسجد مسجد کے اندر، فقولوا تو تم کہو کہ لا اربح اللہ تجارتہ کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں، آپ کی خرید و فروخت میں نفع نہ دے۔ رواہ النسائی و ترمذی، اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت منع ہے، کیونکہ یہ کام بھی کیا ہے مساجد کی غرض و غایت کے منافی ہے، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو بد دعا دی جائے گی، جیسے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر کیا تھا کہ جو گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے اس کو ہم بد دعا دے رہے ہیں، یہاں پر اسی طرح جو تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کو بھی ہم نے بد دعا دینی ہے، کیونکہ یہ تجارت کا محل نہیں ہے، تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ تو مساجد کے اندر چاہے وہ آپ ایجاب کریں یا قبول کریں یا ایک دوسرے کو چیزیں دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد آپ کی تجارت ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذمے کوئی چیز لے لیتے ہیں، یعنی قرض وغیرہ کسی کا ہے وہ آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ اسی طرح ہبہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر نکاح کا جو عقد ہوتا ہے وہ بھی مسجد کے اندر جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے جائز ہے، خرید و فروخت کے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی غریب فقیر مطلب مانگنے آ جاتا ہے، آپ اس کو 10 روپے جیب سے نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 روپے رکھیں، 5 روپے مجھے واپس دیں، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود وہاں پر آپ کا تجارت نہیں ہوتا بلکہ آپ اس بندے کی اعانت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعانت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو مدد کے اندر آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ اتنے رکھ لیں، اتنے واپس کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی جو آج ہم نے 3 حدیثیں پڑھی اس کے اندر پہلی کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ مساجد کے اندر اشعار پڑھنا جائز ہیں، لیکن وہ کیا ہے شرکی اشعار نہ ہو، توحید پر مبنی ہو، اسلام کی سربلندیوں پر مبنی ہونے چاہیے، اس کے اندر محبت والے یعنی چیزیں موجود نہ ہو جو انسان کو برانگیختہ کرتی ہیں، جو اس کی خواہش نفس کو بڑھا دیتی ہیں، وہ اشعار نہ ہو۔ پھر دوسری حدیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں کرنا، اور تیسری حدیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔